الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دلائل قدرت چل رہی تھیں. گزشتہ دلائل آفاقی پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی بات فرمائی تھی. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونہا جو تم دیکھتے ہو. ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت قائم ہو گئی، عرش پر متمکن ہو گئی. وسخر الشمس والقمر، اور کام پر لگا دی اللہ تعالیٰ نے سورج و چاند کو. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنے مقررہ وقت پر چلتے ہیں، کوئی آگے پیچھے ہو نہیں سکتا. یدبر الامر، اللہ تعالیٰ تمام کاموں کی تدبیر کرتے ہیں. یفصل الآیات، یہ ساری چیزیں اللہ اس لیے بیان فرما رہے ہیں، اپنی نشانیاں. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، امید ہے کہ تم لوگ یہ سب کچھ سننے کے بعد اپنے رب کی ملاقات کے قائل ہو جاؤ گے اور یقین کر لو گے کہ جو ذات اتنا کچھ کر سکتی ہے وہ ذات مجھ کو دوبارہ پیدا بھی کر سکتی ہے اور مجھ سے باس پرس بھی کر سکتی ہے. آگے عرضی دلائل، زمینی دلائل، پہلے کل آسمان کے تھے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْض، اللہ وہ ذات ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَنَهَارًا، اور مختلف مصنوعات اس زمین کے اندر پیدا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، زمین کو پھیلایا، پھیلانے کے بعد پہاڑوں کو گاڑا اور اس کے اندر نہروں کو اللہ تعالیٰ نے، مراد دنیا کا جملہ پانی ہے، سمندر کی شکل میں، دریاؤں، جھیلوں، تالابوں کی شکل میں، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. زمین کو اللہ تعالیٰ نے بیضاوی گول شکل کے اندر بنایا اور یہاں حکم دے رہے ہیں مد الارض، زمین پھیلی ہوئی ہے. بیضاوی شکل پھیلتی تو نہیں ہے، انڈا گول جو ہوتا ہے وہ پھیلتا نہیں، وہ تو گولائی کی شکل میں ہے. تو گولائی ہونا پھیلانے سے مانے نہیں ہے. بڑی زمین اللہ نے بنائی اور بنائی بیضاوی شکل کے اندر، تکون شکل، مستطیل شکل کے اندر نہیں بنائی، بیضاوی شکل کے اندر اللہ نے زمین کو بنایا ہے. طول اور عرض کائنات کا کوئی انسان کسی تخمینے سے نہیں جان سکتا. زمین کا نہ طول جان سکتا ہے نہ عرض جان سکتا ہے، کتنی لمبی ہے کتنی چوڑی ہے. اپنے علاقوں کے، اپنے ملکوں کے اندازے کر سکتے ہیں کہ یہ اتنے مربع میل کے اوپر، لاکھوں مربع میل کے اوپر فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے. یہ بھی تخمینہ ہے، یہ بھی کیا ہے، بنائے ہوئی پیمائشوں کے انداز سے تخمینے کیے ہوئے ہیں. صحیح اندازہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو. یہاں سے یہاں تک 1 کلومیٹر ہے اپنی پیمائش کے مطابق. اب اللہ تعالیٰ اس کو کتنا گنتے ہیں یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. یہ ملک اتنے مربع میل کے فاصلے پر ہے. جس طرح 3 بر اعظم کو ایک اندازے کے مطابق کہہ دیتے ہیں جی 22 لاکھ مربع میل پر 3 بر اعظم واقع ہیں، تو ایک اندازہ ہے دنیا والوں کا. غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، صحیح کے قریب بھی ہو سکتا ہے اور غلط زیادہ ہونے کا امکان ہے. تو دنیا والوں کی پیمائشیں ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْض، اللہ وہ ذات ہے جس سے زمینوں کو پھیلایا. میرے بھائیو، یہ زمین بظاہر طور پر ایک کرہ جو ہے اس نظام کا، یہ ایک چھوٹا سا کرہ ہے باقی کروں کے لحاظ سے، لیکن یہ جو چھوٹا کرہ ہے یہ بھی چھوٹا نہیں ہے، یہ باقی نظام کے لحاظ سے چھوٹا ہے. یہ خود اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ یہ کائنات جو زمین کی شکل کے اندر ہے یہ 97% ایک بلیک ہول اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، جو دنیا والوں کو نظر ہی نہیں آ رہا.
جس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے واقعہ تھی، موجود تھی، دنیا والوں کو نظر آتی تھی، اب وہ موجود نہیں ہیں۔ مثلا ارم شہر جو کہ شداد کی جنت کا علاقہ ہے، شام کے علاقے کے اندر ہے، آج بھی گزرنے والے اس جگہ سے گزرتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو لوگوں سے چھپا دیا ہے، گزر رہے ہیں اس کے اندر سے لیکن نظر نہیں آ رہا کہ یہ وہی چیز ہے یا وہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ سب کا سب 97% بلیک ہول اندھیرے کے اندر چلا گیا ہے۔ اور بھی مختلف قسم کی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ رہ گیا مسئلہ 3% کا۔ 3% میں روشنی کا نظام ہے، 97% اندھیرا ہے، دنیا ہے، یہ آسمانوں کی بات نہیں ہو رہی، زمین کی بات ہو رہی ہے۔ 3% روشنی کا نظام ہے۔ اس 3% روشنی کے اندر تہائی پانی ہے، پھر 1 حصہ خشکی کا ہے۔ پانی ہی پانی، پانی ہی پانی۔ یہ جو آپ کے 7 سمندر ہیں یہ اس تہائی میں شامل نہیں ہے، پانی وہ 7 الگ ہے، وہ جو تہائی ہے۔ 1 حصہ جو رہتا ہے یہ خشکی کا نظام ہے، اس میں گنتی کے اللہ تعالیٰ نے ممالک پیدا بنائے ہیں، پھر اس کے اندر 7 سمندر بنائے ہیں، پھر ان 7 سمندر کا پانی 1% بھی نہیں بنتا جتنا خشکی کے اندر لوگ رہتے ہیں، اتنا پانی اللہ تعالیٰ نے بنایا، سارا پانی 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 پانی۔ یہ جو خالی خشکی کے اندر پانی بنایا ہے وہ آپ کی پوری جو بسنے والی زمین ہے جہاں آپ چلتے پھرتے ہو ان سمندروں کا 1% بھی نہیں بنتا۔ یہ خالی زمین کا نظام ہے۔ 97% بلیک ہول کو بھی ملاؤ، 75% حصہ یہ بھی ملاؤ، اس کا 3/3 پانی کا، پھر 1/3 خشکی کا نظام، اس کا پانی اور اس کی خشکی کو ملاؤ، یہ سب کچھ ملانے کے بعد کا یہ چھوٹا سا کرہ ہے۔ 22 لاکھ فلاں میل اس سے بڑا ہے سورج، خالی اس کرے سے جو اتنا لمبا چوڑا کرہ ہے۔ تو اس میں میرے بھائیوں پاکستان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، پھر پاکستان میں بلوچستان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، پھر میرے گھر کی اور میرے صوبے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، پھر میرے ذات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ نہ ہونے کے برابر ہوں میں اللہ کے نزدیک، میری اور کیڑی کی جتنی حیثیت ہے ہمارے اور اللہ کے نزدیک اتنی حیثیت بھی نہیں ہے۔ چونٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے نزدیک، طاقتور ہے، سب کچھ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، رحم کی وجہ سے کچھ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے نہیں کرتے، دل میں اللہ نے چونکہ انسان کے رحم کا مادہ رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کو نقصان دینے سے بچاتے ہیں۔ اگر پانی میں کہیں گر رہی ہو تو ہاتھ سے اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں کہ یہ قریب معصوم مرے نہ، یہ رحم کی خاصیت ہے جس کی بنیاد پر۔ تو میں نے آپ کو غالباً کسی موقع پر مثال دی تھی، جہاز کے سفر میں جب نیچے دیکھا جاتا ہے کھڑکی سے تو بڑی بڑی بلڈنگیں وہ کیڑی مکوڑیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ایسا بات ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے، 35,000 40,000 فٹ کی بلندی پر ہے، تب یہ کیڑیاں مکوڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو میں اگر آسمان پہ جا کے بیٹھ جاؤں اور وہاں سے ان چیزوں کو دیکھوں، نظر آئے گا کچھ؟ اللہ آسمانوں پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت اوپر ہے۔ کہا اگر دوری پہ آئے تو اتنا دور ہے کہ اس سے قریب کوئی نہیں، اس سے دور کوئی نہیں، اور قربت پہ آئے تو اتنا قریب ہے، اس سے قریب کوئی نہیں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ اس رب کی رحمت ہے، اتنا اوپر رہ کر میری مثال اس رب کے سامنے میں نے کہا کیڑی کی بھی نہیں ہے، تب بھی دیکھتا ہے، اس سے بڑھ کر رحمت کیا ہے؟ کچھ بھی نہ کرے یہی بہت بڑی رحمت ہے کہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا ہم 40,000 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا نیچے، وہ ذات اتنی اوپر رہ کر بھی سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور اس کا دیکھنا یہ رحمت ہے، یہ بہت کچھ ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جب یہ مڑتے ہو اور پیچھے دیکھتے ہو، یا گاڑی رو یا موٹر سائیکل روک لیتے ہو تو یہ رحمت کا تقاضا ہے جو رک گئے ہو، ورنہ تو آپ اپنے کام سے جا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھنا یہ رحمت ہے۔ تو بھیا بظاہر کرہ بہت چھوٹا ہے جو کہ دیگر کروں کے مقابلے میں تقابل کیا گیا ہے کہ زمین ایک چھوٹا سا کرہ ہے، لیکن یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ اپنی وسعت کے اندر اتنا بڑا ہے کہ میں نے کہا اس کے طول اور عرض کو آج تک کوئی جان نہیں سکا۔ جہاں جاؤ گے اس کا طول ملے گا، جہاں جاؤ گے اس کا عرض ملے گا، اس کا اختتام کسی جگہ کے اوپر نہیں ملے گا۔ یہ چھوٹے کرے کی بات ہو رہی ہے۔ تو کتنی لمبی چوڑی اللہ نے کائنات بنائی ہے ایک انسان کے لیے، اس کے سجدہ گاہ بنائی ہے، اتنی لمبی زمین پاک کروائی ہے، کس کے لیے؟ انسان کے سجدے کے لیے کہ سجدہ کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے، پھر زمین کی رونقیں بنائی ہیں، ساری ضروریات پوری کی ہے۔ رب نے کہا کہتے اس کو ہے ہر مخلوق کی مطالبہ چاہت کو، مطالبہ ضرورت کو پورا کرنے والی ذات کو رب کہتے ہیں۔ کدھر عاجز ہوتا ہے وہ رب نہیں ہے، کسی جگہ کسی مخلوق کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے عاجز ہوتا ہے وہ رب نہیں ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق کی ہر فرمائش کو پورا کیا ہے جو اس کی ضروریات کے لیے تھا۔ اچھا ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی عبادت کے اندر لگیں گے، آگے آئے گی بات تفصیل سے ادھر کروں گا، ہم بھی عبادت میں لگیں گے۔ ساری کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مصنوعات ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک سانے کی مصنوعات ہیں۔
ان کا مقصود بنانے کا عبادت ہے، ہمارا مقصود بنانے کا بھی عبادت ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کے فوائد بھی اس میں شامل ہیں، لیکن ہماری ذات سے کسی کو فائدہ نہیں ہے۔ ہماری ذات سے ہم سراسر نقصان ہی نقصان ہے پوری کی پوری زمین کے لیے۔ یہ میری قرارگاہ بھی ہے، یہی میری لحد عالم برزخ بھی ہے، یہی میری عالم پیدائش بھی ہے، یہی میرے عالم فنا بھی ہے، یہ زمین۔ اور ساری ضروریات اسی زمین سے اللہ نے مہیا فرمائی ہے۔ عالم پیدائش پیدا اس زمین کے اندر ہوا ہوں، عالم فنا مرنا بھی میں نے اسی زمین کے اندر ہے، اور عالم برزخ اسی زمین کے اندر میری قبر بنے گی، وہ میرے لیے عالم برزخ بنے گی۔ تو تین عالم تو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں زمین کے۔ ساری مصنوعات زمین کی سے اللہ تعالیٰ نے انسان، یہ میری کارخانہ بھی ہے زمین، میری لباس کی تیاری کے لیے زمین کو اللہ نے کیا۔ جتنا کپڑا آ رہا ہے آسمانوں سے اٹھتا ہے، پکڑ لو یہ والا میں نے لینا ہے، یہ تم نے لینا ہے، سارا زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ بھیا فصلوں سے بنتا ہے نا، تو فصلیں کہاں اگ رہی ہیں؟ زمین کے اندر اگ رہی ہیں۔ میں نے خوراک کھانی ہے، خواہ میں نے دالیں کھانی ہے، چاول کھانا ہے یا جانور کو کھانا ہے، سب کا سب تعلق کس کے ساتھ ہے؟ میں نے پانی پینا ہے، میرے پانی کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ میں نے سبزی کھانی ہے، میری سبزی کا تعلق، ہر قسم کی، میں نے دوائی پینی ہے، میں اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ کیا پینی ہے؟ دوائی پینی ہے، میں اس کا، خواہ یونانی طب ہو، ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو، سب کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ غرض یہ کہ مٹی کا خمیر، تمام ضروریات مٹی سے پیدا کیے ہیں اس رب نے۔ یہ اس کی ایک عجیب و غریب قسم کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ دائیں بائیں سے بھی ضروریات کو پورا کر دیتا، بعض کا تعلق ہوا سے رکھ دیتا، بعض کا تعلق پانی سے رکھ دیتا، بعض کا تعلق آسمانوں سے رکھ دیتا، چاہتا کر سکتا تھا، لیکن زمین کی خمیر کو وجہ۔ عجیب مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنی اوقات یاد رہے، اٹھتے بیٹھتے اپنی اوقات یاد رہے کہ میں زمینی چیز ہوں، عروج مجھ کو پسند نہیں ہے، روا نہیں ہے، میں زمینی چیزوں بچھاؤ میرے کو پسند ہے۔ اللہ نے زمین کے لیے، آسمان کے لیے جو لفظ استعمال کیا تھا، رفع السماوات، بلند کیا آسمانوں کو۔ زمین کے لیے اللہ نے لفظ کیا مد الارض، بچھایا اللہ نے زمینوں کو۔ تو بھی زمینی چیز ہے، آسمانی چیز نہیں ہے۔ تو جیسے زمین بچھی ہوئی ہے، زمین کی تمام مصنوعات بچھی ہوئی ہیں، ایسے تو بھی بچھا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، نہ کہ رفع سے۔ ہاں خاصا کیا نکلے گا بچنے کا نتیجہ؟ یہ نکلے گا بچنے کا اللہ بلندی عطا فرما۔ بچنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس نیت سے نہ بچھے کہ بلندی عطا ہوگی، حقیر سی نیت ہے۔ میں تو استحقاق حق یہ رکھتا ہوں اپنے رب کے سامنے بچ جاؤں، اس نے مجھ کو نعمتیں اتنی عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ عروج، ناصر الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ کوتوال تھے، پچھلے دور کی حکومت تھی، ہند پاک ایک تھا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوا ہے، حضرت بھی بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑی چیز تھے۔ حضرت سما کے قائل تھے، اور یہ جو کوتوال تھے، یہ جو ناصر الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس کو بدعت کہتے تھے۔ یہ بدعت ہے۔ سما کیا ہوتا ہے؟ قبض کو دور کرنے کے لیے۔ کس کو دور کرنے کے لیے؟ وہ والا قبض نہیں، دوسرا والا قبض۔ کون سا؟ طبیعت پر ہر وقت دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور رہتی ہے ہر انسان کی، یا تو قبض ہے یا تو بسط ہے۔ بسط کیا ہے؟ دل خوش ہے، کھلا ہوا ہے دل، اعمال کرنے کو جی چاہتا ہے، احکامات پورے کرنے کو دل چاہتا ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے۔ فجر سے لے کر رات تک اس کو جتنا اعمال میں دوڑنے کو یہ تیار رہتا ہے، ہر حکم شاک سے شاک حکم اپنے اوپر اس کے لیے بڑا نرم ہے۔ یہ ہے طبیعت بسط والی، مجاہدات کر کے بسط کی طبیعت ہو جاتی ہے۔ اکثریت کے اوپر قبض کی حالت رہتی ہے۔ میرے بھائیو، قبض آتا تو من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن سب سے بڑا سبب اس کا گناہ بنتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے طبیعت پر کیا آ جاتی ہے؟ قبض۔ قبض کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دل جو ہوتا ہے تنگ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ کہتے ہوئے زبان لوہے کی بن جاتی ہے، لا یعنی کرتے ہوئے صبح سے شام تک اس کو گیت گنوا لو، گرائے گا۔ جس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بس پھنس گیا تو کیا کروں؟ پھنسا ایسا کہ سفر میں تھا، وہ جو صاحب ملے وہ اللہ والے تھے، تو رات کو کسی قافلہ رک گیا، اونٹھی مونٹ باندھ دیے، جھونپڑا لگا لیا، اس پہ بیٹھ گئے، کہا نہ خود سویا نہ سونے دیا۔ میں تاجر ہوں، ہندوستان سے بھی رابطے ہیں، فلاں سے بھی رابطے ہیں، فلاں سے بھی رابطے ہیں، لمبے چوڑے سسٹم شروع کیے ہوئے، وہ زمین کی دستاویز دکھا رہا ہے، یہ بھی زمین میری ہے، وہ بھی زمین میری ہے، وہاں سے خریدتا ہوں، وہاں بیچتا ہوں، بس ایک تھوڑی سی حاجت ہے، یہ پوری ہو جائے، اس کے بعد میں قناعت کی زندگی اختیار کر لوں گا اور قناعت والی گوشہ نشین ہو جاؤں گا، اللہ کروں گا۔ کیا خواہش رہے گی تیری؟ ایک کہ چاہتا ہوں یہ جو روس کا گندک ہے یہ خرید لوں سارا کا سارا، اور ہندوستان کو اس کو بیچوں۔ ہندوستان میں آئینے بڑے مشہور ہیں، یہاں کے آئینے خرید کر چین کو بیچوں۔ چین کے اندر یمنی چادریں بڑی مشہور ہیں جو یمن سے آتی ہیں،
وہ یہاں سے بیچ کر فلاں ملک والے کو بھیجو اور یوں کر لو. کہا یا تو اسرائیل مر گیا یا تو بے وقوف ہے, ایک ترتیب ہے تم دونوں میں سے, جو مجھے سمجھ میں آئی. شیخ سعدی نے فرمایا کیوں؟ کہا یہ اتنے تیرے کو مہلت تیرا باپ دے گا, کون دے گا اتنی مہلت تجھ کو اتنا دیر زندہ رہنے کے لیے, فلاں بھی کام کر لے فلاں بھی کام کر لے. اتنا بہت کما لیا ہے, موت کے اندر قبر میں تو یہ لاشیں لاتے ہیں, مرنے والا ہے اور نظام اتنا ہے. بات کا کہہ رہا تھا, ذہن سے نکل گئی. یہ قبض والا ہے, یہ بندہ کون تھا؟ یہ غریب قبض کی شکار تھا, اس کو سما کرواؤ. تو خیر جی, ایک آدمی کے اندر آتی ہے قبض کی حالت. تو یہ جو حضرات صوفیہ اور اولیاء ہوتے ہیں, یہ قبض کو ختم کرنے کے لیے سما کی محفل قائم کرتے ہیں. یہ ایک تدبیر ہے ان کی. سما کیا ہوتا ہے؟ اس میں اشعار پڑھے جاتے ہیں, مناجات ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بندہ ہوتا ہے, سارے لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں. اس میں نہ کوئی موسیقی ہوتی ہے, نہ کوئی رقص ہوتا ہے, کسی قسم کی کوئی گناہ کی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی محفل کے اندر ہوا کرتا تھا. ناصر الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ کوتوال تھے, پولیس والے, اور ان کے ذمہ نظام سنبھالنا تھا, وقت کے بادشاہ کی طرف سے مقرر تھے. اس محفل کے اندر پہنچ جایا کرتے تھے. اس کی بڑی شرائط ہیں, ہر ایک نہیں کر سکتا. ہر ایک کرے گے تو موسیقی حلال ہو جائے گی. جو گانے ہیں بہت شرائط کے ساتھ بندے کے اوپر دیکھے جاتے ہیں. کوئی 29 شرطیں ہیں, جس میں 29 شرطیں پائی جائیں گی وہ سما کا قائل ہے, وہ سما سن سکتا ہے, ورنہ نہیں سن سکتا. میں آپ کو اور اندر کی بات سناؤں بھیا, ناراض نہیں ہوئیے گا, بولو سناؤ. وساخی معاف. ہم جو آج کل نعتیں سنتے ہیں, کیونکہ میں تو داڑھی والا ہوں, مجھ کو کسی نے سمجھایا ہے نعت سننا گناہ, گانے سننا گناہ ہے. اس حس کو, نفس حس کو پورا کرنے کے لیے میں نعت سنتا ہوں. سر چاہیے مجھ کو, میں کلام کو نہیں دیکھتا ہوں کہ وزن کیا چلتا ہے, اس کے معنی کیا ہے, میں سر کو دیکھتا ہوں. جو سا سر مجھ کو پسند ہے اس سر کی نعت میں سنتا ہوں. یہ گانا سننے کے مترادف ہے, گناہ ہوگا اس نعت کو سننے سے. میری بات سمجھ میں آئی آپ حضرات کو؟ ہر ایک کے گانے سننے کے معیار ہیں. کوئی فلاں کو سنتا ہے, کوئی فلاں کو سنتا ہے, فلاں گلوکار کو سنتا ہے, اس کے سر اس کے پسند ہے نا. اسی طریقے سے نعتوں والے یار فلاں کی نعت لگاؤ, بڑا مزیدار پڑتا ہے. یہ سر سنتا ہے, اس کا کلام نہیں سنتا ہے. بن اور ان گانے کے مشابہ گناہ ملے گا. فتاوی جات یہ کہتے ہیں. اس کے اندر ہے اس چیز کی بیماری, اس چیز کو سننے کی. گانا اس لیے نہیں سنتا کہ وہ حرام ہے, ادھر سے اپنا مزہ پورا کرتا ہے. چور چوری سے جائے, بولو نا. صاحب کیا کیا کرتے تھے, مسجد میں آئے, آپ لوگ آئے, کسی کی جوتی وہ پڑی ہوئی ہے, کسی کی جوتی وہ پڑی ہوئی ہے. لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتے تھے, یا اللہ جوتیاں کہاں چلی گئی. چوکیدار رکھا انہوں نے, کہا یہ کیا مسئلہ ہے, یہ بندہ کیا ہے. تو پکڑا کیسا ہے, میری جوتی ان کی جوتی کے ساتھ جوڑ دی, آپ کی جوتی ان کے ساتھ جوڑ دی, ان کی. اس کا یہ کھیل تماشا تھا. مسجد میں آ کر نماز پڑھنے آتا تھا, یہ کام کرتا تھا. بعد میں پتہ چلا یہ تو شیخ صاحب کا مرید ہے, یہ جو یہ کام کرتا ہے. شکایت لگا دی, سامنے آ جا, یہ تو نے کیا دندہ شروع کیا ہے. حضرت میں آپ کی بیعت کرنے سے پہلے بہترین قسم کا چور تھا. تو حضرت ابھی وہ جراثیم اندر ہے, طبیعت خراب ہوتی ہے میری جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. تو ابھی میں چوری تو حرام ہے, آپ نے فرمایا چوری حرام ہے, آپ سے وعدہ کیا چوری کبھی نہیں کروں گا. تو بس یہ کہہ کے دل کو خوش کر لے, تو کہ یہ کام کر لیا میں نے, اس کو ادھر, اس کو ادھر, اس کو. نعت یہ ہے آج کی, ناراض نہ ہوئیے گا. اچھا جی, تو یہ سما کے قائل تھے. سما ہوتا تھا, آئے جماعت کو لے کر اپنی پولیس والوں کی, یہاں سارے اہل دل بیٹھا ہے, یہاں کس کو کیا خبر کیا ہو رہی ہے. جب یہ معاملہ شروع ہوتا تو پھر نہیں پتا سرور ہے, فلاں فلاں ہے, کاشف ہے, یہ علی اصغر ہے. یہ سب پھر مدہوش ہوتے تھے کیفیت کے اندر. وہ سما شروع تھا. یہ مجھ کو عروج اور پس سے بات یاد آئی ہے. انہوں نے جب دیکھا یہ تو لگے ہوئے اپنا, ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے. وہ جو تمبو ممبو میں بیٹھے ہوئے تھے, کہا اس کی تانتے کاٹو, یہ تمبو ان کے اوپر گرے گا, ہوش آئے گی ان لوگوں کو. یہ تو ڈنڈے منڈے کی آواز سے تو اٹھ ہی نہیں رہے. اور جب وہ ڈنڈے منڈے کاٹ دی ساری تانتے اس کی, وہ تمبو آسمان میں معلق ہو گیا. حضرت کی کرامت تھی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے کہا نہیں ایسے باز نہیں آئیں گے, فی الحال چلو پھر کسی محفل کے اندر آئیں گے ان کے پاس. پھر کوئی ایسا عنوان آیا تو شاعر نے شعر پڑھا, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور جھومنے لگ گئے. ناصر الدین سنامی رحمۃ اللہ نے اٹھ کے بٹھا دیا, بیٹھ چپ کر. پھر تھوڑی دیر کے بعد شعر ہوا, حضرت پھر کھڑے ہو گئے, وشک کی کیفیت تھی, پھر جھومنے لگے, پھر بٹھایا. 6-12 جب معاملہ ہوا تو آپ ناصر الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ جو کوتوال تھے وہ بھی ہاتھ باندھ کر کے شروع ہو گئے. معاملہ جب برخاست ہوا, سپاہیوں نے کہا اگر یہ بندہ غلط تھا جس کو 2 دفعہ بٹھایا ہے تو تیسری دفعہ بھی بٹھانا چاہیے تھا, جو آپ نے نہیں بٹھایا.
اور اگر یہ بندہ ٹھیک تھا جو تیسری دفعہ کے اندر آپ نے حرکت کی ہے تو پہلے 2 دفعہ بٹھایا کیوں ہے؟ عجیب بات کی سنا میں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلی مرتبہ اس کی روح پہلے آسمان تک پرواز کر گئی تھی، پہلے آسمان تک، میری وہاں تک اوقات تھی، پکڑ کے میں لے آیا، زمین میرے عروج اچھا نہیں ہے، یہاں بیٹھا رہے، اٹھا دیا۔ دوسری دفعہ جب یہ کھڑا ہوا 7ویں آسمان تک پہنچ چکا تھا، میں وہاں بھی، حضرت بھی اہل دل تھے، عام نہیں تھے آدمی، دراصل ان کو دیا تھا نظام سنبھالنے والا، نظام سنبھالنے والا بندہ سست نہیں رہ سکتا، نہیں سمجھ میں آئی ہے، اس کو ہر طرف دیکھنا پڑتا ہے، بہت سی جائز چیزیں اس کو چھوڑنی پڑتی ہیں نظام کی وجہ سے، نیچے لے آیا۔ اور جب میں یہ بندہ تیسری دفعہ کھڑا ہوا تھا، اب یہ بالکل تجلیات کے سامنے تھا اللہ کی، تو اب میں نے اس کا ادب نہیں کیا، میں نے ان تجلیات کا ادب کیا ہے جو یہ اللہ کے سامنے تھا۔ مختصر کلام یہ نکلا، انسان کو عروج نہیں ہے، انسان کو کیا پسند ہے؟ انسان کی شان کے اندر پستی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی کچھ سکھلایا ہے۔ مزاج شریف حضرت کا یہی تھا۔ عورتوں کے میں نے گزشتہ کل نہیں پرسوں جو تھوڑے سے حقوق بیان کیے ہیں، اس میں میں نے ایک بات کی تھی، ناز برداشت کیا ہے عورتوں کا، لیکن مزاج کے خلاف نہیں ہونے دیا ازواج کو، حکم آیا قرآن کا۔ بات کیا ہوئی تھی خواتین کے نزدیک، ازواج المطہرات امہات المومنین، ہماری ماؤں کے نزدیک یہ چیز غلط نہیں تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے جو تقاضا کیا۔ اس لیے محقق کے سامنے اپنے مسئلے کو پیش کرو گے نا، وہ بتائے گا غلط ہے یا ٹھیک ہے، یہ صحیح سمجھ نہیں تھی، یہ جتنی کی جتنی تھی۔ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، حضرت فرمائش کی پیسہ زیادہ کرتے ہیں، ہمارا یہ جو جمع خرچ ہے ہمارا منتھلی جو ملتی ہے ہمیں، یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے، یہ شریعت کے اندر ممنوع تھا۔ یہ خالی پیسہ نہیں دے رہے میرے بھائی، خصوصاً آج کے دور میں، وہ تو پاک لوگوں کا دور تھا، یہ صرف پیسے کی زیادتی تقابل بڑھائے گی۔ اس خاتون نے اتنے ہزار کا سوٹ پہنا، اب میری بیوی مجھ کو تقاضا کرتی ہے پیسے زیادہ دے تاکہ اس کے مقابل کا سوٹ میں پہن کے فیشن کے اندر جاؤں، جو تقریب ہو۔ جس طرح کا اس نے بناؤ سنگار کیا ہے، ہو بہو وہ بناؤ سنگار میرا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزوں کی بنیاد پیسہ بنے گی۔ خواتین پیسہ لینے آئیں، اللہ نے ان کو نہیں روکا ہے، ان کو روک کر قیامت تک کی عورتوں کو روکا ہے کہ یہ پیسہ منع ہے۔ اب جو چیز شریعت کے اندر منع ہے ہم اس کو پیسہ دیتے ہیں، اور ناز برداشت کرنا عورت کہا کہ اس میں اس کو چپیڑ بھی لگ جاتی ہے۔ بالکل الٹا چلتے ہیں، بالکل الٹا چلتے ہیں۔ حضرت نے منع کیا نہ، منع کیا کیا؟ 1 مہینے کے لیے الگ ہو گئے تمام ازواج سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں آ رہے، 1 مہینے کے لیے پردہ فرما لیا حضرت نے۔ قرآن اترا نبی علیہ السلام کے پاس، بولا فیصلہ کرو ان کے ساتھ، کیا اگر چاہیے دنیا جو مطالبہ ہے تمہارا تو ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں، اور پھر فارغ کر دیں گے سب کو، جاؤ ہمارا تم سے پھر کوئی تعلق نہیں رہے گا، یعنی اس دواجی رشتہ نہیں رہے گا۔ سوچ لو، ایسے نہیں۔ اب ان میں سب سے کم سن ہیں جو بیوی ہیں وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، 9 سال کی عمر میں حضرت کے پاس تشریف لائی ہیں جب نکاح ہوا، رخصتی ہوئی ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اما کی کل عمر 18 سال ہے۔ ہماری بچیوں کی شادی نہیں ہوتی اس ٹائم تک، کل عمر 18 سال ہے۔ اب سب سے زیادہ خطرہ کیونکہ کم سن ہے تو وہ سمجھ پوری نہیں ہے جو باقی کے اندر ہے، کہیں غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، دنیا چاہیے تو یہ دینے کو تیار ہوں، میں دوں گا پیسہ تمہیں، خیبر کی بڑی زمین ہے، نہیں تو پھر مجھ سے پھر رابطہ نہیں ہوگا تمہارا۔ یہ نہیں ہو کہ یہ اختیار کر لے کہ جی دنیا چاہیے، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو بلایا عائشہ، میں جو بول رہا ہوں قرآن کی آیت نہیں فوراً سنائی، سمجھایا اس کو بڑے غور سے سن، اور جلدی سے مشورہ فیصلہ نہیں کر لینا، اپنے ماں باپ کے سامنے جا کر اس بات کو رکھ، اور وہاں جا کے بات کر، پھر جو فیصلہ ہوگا آ کے سنانا مجھ کو۔ فرمائے اب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اگر جو تم لوگوں کا مطالبہ ہے کہ جی ہمارا منتھلی بڑھاؤ، بظاہر شیخ یہ آپ لوگوں کو بات عجیب سی لگ رہی ہے، کیونکہ سفرا کا مریض جب ہوتا ہے نا، اس کو مٹھائی کھلاؤ، کہتا ہے مٹی کھا رہا ہوں، مٹی کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے؟ وہ اندر اس کا خراب ہوا ہے، بخار کی حالت میں کیا ہوتا ہے، یہ کورونا جو چل رہا ہے کیا ہوتا ہے، اچھی چیز اماں ذائقہ نہیں ہے، مرچ نہیں ڈالی، کہ اللہ کے بندے اتنی ڈالی ہے، تیرا زبان خراب ہے، تیری ہمارے مزاج خراب ہیں، صحیح چیز سمجھ نہیں آ رہی، یہ جو میں بات کر رہا ہوں شریعت کے مطابق چیز ہے، قرآن کی چیز ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اشکال ہو جائیں گے اس میں۔ اور منتھلی مانگتی ہے نہیں دے گے، میں نے کہا ہمارے سامنے منتھلی ہے خالی، منتھلی کے بعد جو عذابات ہیں آگے اس کو کون سمیٹے گا، کہ یہ عورت تکبر کے اندر ملوث ہوگی، بے حیائی کے اندر شریک ہوگی، اس کی عفت خطرے کے اندر پڑ جائے گی، ساری انہی وجوہات کی بنیاد کے اوپر۔ خیر جی چلیے، اما عائشہ نے جب یہ قرآن سنا کہا یا رسول اللہ، رو گئی۔ اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں، اس معاملے میں مشورہ کروں
کہ ایک طرف جناب رسول اللہ ہیں اور ایک طرف رام رسول اللہ کے خدا اللہ ہیں اور دوسری طرف دنیا ہے، کیا خیال ہے دنیا لے لوں گی اور یہ ان دونوں کو چھوڑ دوں گی کہ میں اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتی ہوں اور اپنے اللہ کو پسند کرتی ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے، ان چیزوں کو مجھ کو یہ نہیں چاہیے۔ رونے لگ گئی اور کہا حضرت کسی اور بیوی کو یہ بات نہیں سنانا جو ہم دونوں میں بات ہوئی ہے، کسی اور کہا اگر کسی نے پوچھا تو سنا دوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر کسی نے پوچھا تو تیری بات اتنی بڑی ہے تو کسی نے پوچھا تو سنا دوں گا کہ یوں معاملہ ہوا تھا اماں عائشہ کا۔ یہ کس کے ساتھ معاملہ ہے؟ بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کیا معاملہ؟ اماں فاطمہ، ان سے قریبی کوئی عورت نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی بچی نہیں ہے ان سے قریبی، اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے گھر تشریف لاتے ہیں، حالت بہت غیر ہے، بہت غیر ہے اماں کی، بہت زیادہ غیر ہے۔ حضرت علی کی فرمائش پر اماں آئی ہیں، صاحبزادی آتی ہیں، کیسے آئیں؟ علی نے بھیجا ہے۔ بھائی آئی کیسے؟ علی نے بھیجا ہے۔ آئی کیوں؟ 3 دفعہ کہا علی نے بھیجا ہے، بھائی کیسے آئی ہو؟ حضرت گھر کے حالات بہت خراب ہیں، کام کاج والی کوئی عورت نہیں ہے، پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، بچوں کو پلانے کے لیے دودھ پستان میں نہیں ہے، یہ تو فقر کی حالت ہے، اور کام کاج گھوڑوں کو دانہ پیسنے سے لے کر ہر کام میرے ذمہ ہے۔ اگر علی کہہ رہے تھے کوئی باندھی ملتی ہے تو تھوڑا ہاتھ بٹا دے گی، تعاون ہو جائے گا میرا، معقول بات تھی۔ دوسروں کو جب دے رہے ہیں، یہ باندیاں کس نے کہاں کرنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور باندیاں صحابہ میں ہی تقسیم کرنی ہے، تو کیا اپنی بچی کو ایک باندی دے دیں گے؟ عائشہ فاطمہ ایک ہے دین اور ایک ہے دنیا، دین کی چیز لے لوں جو اس سے کہیں گنا بہتر ہے جو تم مانگنے آئی ہے، نہیں تو یہی دے دوں، یا رسول اللہ دین دے دیں، چھوڑے کہ یہ کر لیا کرو تسبیحات فاطمہ سوتے وقت کر لیا کر، لے کے چلی گئی۔ یہ تربیت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وجہ صرف عرض یہ کر رہا تھا، یہ مد العرض سے ساری بات چھڑ گئی کہ مزاج اسلامی، مزاج نبوی وہ انسان کے لیے بسط کی کیفیت ہے، پھیلاؤ کی کیفیت ہے، زمین میں بچھنے کی کیفیت ہے، عجز کی کیفیت ہے، انکساری کی۔ یہی مزاج جناب رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ ہر موقع پر اپنی طرف کسی فعل کی نسبت ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ میں نے کام کیا ہے، اللہ رب العزت نے کروایا ہے، ایک کام۔ نمبر 2، ہر موقع پر جو بڑا ذیشان موقع ہے اس میں اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں، تم لوگ آگے ہو جاؤ، اپنے کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ اللہ کے سب سے آگے خود ہیں، انہی کی برکت سے لوگ آگے جا رہے ہیں، لیکن نہیں، لوگوں کو آگے کرتے ہیں، خود پیچھے ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کا معاملہ آیا، امامت کا معاملہ آیا تو صف میں کھڑے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر آتے ہیں، وہ تو جبرائیل امین نے پکڑ کے آگے کر دیا، حضرت آپ تشریف لے آئے آگے آگے۔ ہر جگہ کے اوپر یہ موقع آیا، درس دیا ہے ہم لوگوں کو آپ نے کہ جہاں بچھنے کا موقع ہے تم سے زیادہ بچھا ہوا کوئی نظر نہ آئے، بلندی کا موقع ہے بھائی کو آگے کرو، دوسرے کو آگے کرو، تم آگے ہو جاؤ۔ یہ ہے تو وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھائی، تو زمین کی بچھنے کی خاصیت انسان بچھے۔ پھر زمین کی مصنوعات کو بنایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، پہاڑ اور اس کو نہروں کو، دریاؤں کو۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، پھر ہر قسم کے میوہ جات کے دو اللہ نے جوڑے بنائے، دو قسم کے جوڑے بنائے، نر مادہ، یہ کہہ لو، تضاد بات کر لو تب بھی آج کا ترجمہ ٹھیک ہے، ایک ترش دوسرا خالی مالٹے اور فروٹر کو لے لو، ایک میٹھا دوسرا تھوڑا سا ترش ہو جاتا ہے۔ آموں کی کتنی قسمیں، ایک بہت زیادہ میٹھا، ایک تھوڑا سا اس سے۔ سیبوں کی کتنی قسمیں، ایک بہت میٹھا سیب گویا اندر مربع ہے اور ایک تھوڑا سا ترش قسم کا سیب۔ انگوروں کی قسم لے لو، ایک بہت میٹھا دوسرا تھوڑا سا ترش لے لو، یہ سب کی سب قسمیں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ پھر یغشی اللیل النہارا، پھر رات کو دن پر ڈھانپ دیا اللہ تعالیٰ نے، رات کی چادر نے دن کو چھپا دیا۔ کہاں ہے جی سورج؟ کوئی بولے اس ٹائم پہ سورج کہاں ہے؟ اس کے گھر میں لیا ہوا کوئی رینٹ پہ آتا ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ کہاں ہے اس ٹائم پہ سورج؟ کہاں ہے؟ ہمارے لیے، ورنہ تو بعض ممالک میں اس ٹائم پہ سورج موجود ہے، ہمارے لیے اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ بھیا سورج کی سمتیں ہیں، میں آسان لفظوں میں آپ کو جواب دوں، ہر سمت جدا ہے، جو سمت ہے اس کی ہر سمت جدا ہے۔ اس ٹائم پہ جو سمت ہے سورج کی ہم لوگوں کے لیے وہ عرش کے نیچے ہے، اور جو اس ٹائم پہ دن ہے جن لوگوں کا، ان کی جب رات آئے گی وہاں اس ٹائم پہ سورج کی جو سمت ہوگی وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی۔ کیا کرے گا؟ ساری رات سجدے میں پڑا رہے گا۔ کون؟ سورج مبارک۔ صبح جب نکلے گا اجازت لے کے، حضرت نکلو، کہاں سے؟ مشرق سے، مغرب سے۔ ایک دفعہ مغرب کا اعلان ہوگا اور ساری زندگی مشرق کا اعلان ہوگا، مشرق سے روٹین پر۔ اور جس دن مغرب سے اعلان ہوگا کا مطلب یہ ہوگا آج طائب کی توبہ قبول نہیں، آج کا کفر کا بعد اسلام قبول نہیں، ختم، چھٹی ہو جائے گی معاملہ۔ ان فی ذالک لآیات، اللہ فرماتے یقیناً ان باتوں میں نشانیاں ہیں، سمجھو، دیکھو، غور کرو، لقوم یتفکرون،
سوچ بچار فکر کرنے والوں کے لیے۔ اگلی نشانی، اگلی اور آیت توحید پر، وفی الارض، اسی زمین کے اندر، قطع، مختلف قسم کی کھیتیاں اللہ نے بنائی، متجاورات، جو بالکل متصل ہیں ایک دوسرے کے۔ آپ نے زمینیں دیکھی ہیں، وہیں دھنیا لگا ہوا ہے، ادھر سے کدو کی بیل جا رہی ہے، ادھر ہی اس نے کوئی اور چیز بھی لگائی ہوئی، ایک ہی زمین کے اندر۔ یہ ہے مختلف متصل ایک دوسرے کے مختلف کھیتیاں۔ آگے چلیے، وہ جنات، باغات ہیں، من عناب، انگوروں کے، وزرع، مختلف قسم کی کھیتیاں ہیں، وہ نخیل، کھجور ہیں، سنوان، بعض ایسے کھجور ہیں جن کی جڑیں جڑی ہوئی ہیں، وغیر سنوان، اور بعض ایسے کھجور ہیں جن کی جڑیں ایک دوسرے سے جدا ہیں، وہ اوپر جا کے ایک نہیں ہوتی ہیں۔ یسقا بماء واحد، اللہ کہتے ہیں ان سب کو ایک پانی سے رب کرتا ہے۔ دھنیے کو، مرچ کو، لیمبو کو، میٹھا آپ کا آم ہو گیا، کیلا ہو گیا، ان سب کو ایک پانی سے رب کرتا ہے۔ ہر ایک پھل کی شکل دوسرے پھل سے جدا، ہر ایک پھل کا ذائقہ دوسرے پھل سے جدا۔ زمین ایک طرح کی ہے، آب و ہوا ایک طرح کی ہے، جو ہوا انگور کو لگی ہے وہی ہوا آم کو بھی لگی ہے، جو پانی انگور کو لگا ہے وہی پانی آم کو بھی لگا ہے، جو اندھیرا اور چاند کی چاشنی آئی ہے جس سے مٹھاس بھری ہے وہ ہر ایک پھل کو یکساں ملی ہے۔ اللہ فرق کیوں ہوتے ہیں، یہ جدا کیوں ہیں؟ کہ بعضها على بعض فی الاکل، کھانے کے اندر بعض کو بعض سے فوقیت دی ہے۔ بعض کی پیداوار بہت زیادہ سارا سال ہوتی ہے، بعض کی پیداوار بہت کم، سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، 2 سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے۔ زیتون، حضرت جی 900 سال کے اندر جوان ہوتا ہے درخت، زیتون کا درخت۔ ہم گئے مالا کنڈ، تشکیل ہوئی کسی موقع پر، وہاں ایک جگہ ہے، قصبہ ہے چھوٹا سا، طوطا خان اس جگہ کا نام ہے، لمبی چوڑی قبریں، ادھر سے ادھر تک، ادھر سے ادھر تک۔ یا اللہ، یہ لوگ کون ہیں؟ کالے کالے پتھر کی۔ تو جو ایک بوڑھے سفید داڑھی والے وہاں کے مولوی صاحب تھے، ان سے رابطہ کیا کہ حضرت ان قبروں کی کیا ہے ترتیب؟ اس بندے نے کہا اگر یہ بندے صحابی نہیں ہیں تو تابعی پکے ہیں۔ کیسے دلیل ہے؟ اس نے وہاں میں زیتون کے درخت دکھائے، کہا یہ دیکھ رہے ہو درخت زیتون کے؟ ہاں۔ کہا زیتون 900 سال میں جوان ہوتا ہے اور صرف 200 سال زندہ رہتا ہے، 1100 سال 1200 سال میں زیتون پھل دے کے ختم ہو جاتا ہے۔ کہا یہ پھل دے کے ختم ہو چکے ہیں، یہ مرجا چکے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں 1400 سال سے بھی پرانے یہ زیتون کے درخت ہے، وہ کہہ رہے تھے۔ تو یہ ضرور یہ تو تابعی ہیں، نہیں تو صحابی پڑے ہوئے ہیں جو ادھر خبریں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ بعض پورا سال دیتے ہیں، مونگرے، آپ کو اور لطیفہ سنا، وہاں ملتان پڑھتے تھے شاخ میں راونڈ کی۔ ہم لوگ ممی ڈیڈی والے لوگ تھے، پراٹھے کھانے والے، انڈے کھانے والے، وہاں مونگرے کھانے کو ملتے تھے۔ مونگرے نام سنا ہوا ہے آپ نے سنا، باقی آپ نے نہیں سنا۔ ان کو سمجھاؤ کیا ہوتا ہے اردو میں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سبزی۔ حضرت جی بس وہ سبزی ہے کیا، وہ دنیا میں عذاب ہے، وہ ترش ہے، اللہ جانے کیا ہے، کریلے نما چیز ہے، وہ ہم سے تو نہیں کھائے جاتے تھے۔ خیر جی، شیخ اس کو ہم لوگوں نے جڑوں سے نکال کے پھینکے، یا اللہ ختم ہو، وہ اگلے دن آئے وہ پھر لگے ہوتے تھے۔ تو یہ بعض یہ ہے کہ ختم ہو کرو تو ختم نہیں ہوتے، اور بعض کو تلاش کرو تو باقی جگہ پہ ملتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب تقسیم ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بھی نشانیاں لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ زندگی رہی انشاءاللہ آگے تک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين۔